قرآن کی 111ویں سورت 111th سورہ ریولیشن کے مطابق نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کی چھٹی سورت ہے، 6th۔ ونس اگین دوبارہ بتاتے ہیں، قرآن کی آج کی جو سورت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی 111ویں سورت ہے، سوری چھٹی سورت ہے، لیکن قرآن کے کرنٹ آرڈر میں یہ 111ویں سورت ہے۔ اس سورت کو ہمارے علماء دین اور سکالرز بہت زیادہ پروکلیم کرتے ہیں، بہت زیادہ پروکلیم کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے پاس مسلم دوست بہن بھائی آئے اور وہ آ کے یہ بولتے ہیں کہ یہ سورت ایک پریڈکشن ہے، ایک پروفیسی ہے، اور یہ جو پروفیٹک ورڈ محمد نے کہے تھے وہ پورے ہوئے، واللہ حبیبی اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ ایک نبی ہیں، وہ ایک پروفٹ ہیں۔ لیکن جس وقت ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ کیا لگتا ہے کہ اللہ سٹارٹ کیسے کر رہا ہے؟ اللہ سٹارٹ ایسے کر رہا ہے جیسے گلی بازار میں بیٹھی ہوئی دو عورتیں کسی لڑکے جو بازار میں سے گزر رہا ہے اس کو برا بھلا کہتے ہوئے بات کرتی ہیں۔ تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں، بھاڑ میں جائیں تیرے ہاتھ، بھاڑ میں جائیں تیرے ہاتھ، بھاڑ میں جا تو، ہاتھ تیرے ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ ہو جائے، تو بھاڑ میں چلا جا، تو تباہ برباد ہو جا۔ اچھا، اب یہ کوئی انسان کہے تو پھر بھی مناسب لگتا ہے، لیکن اگر یہ ایک خدا کہہ رہا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کے کہنے سے کن فیکون ہو جاتا ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ اگر اس طریقے سے گالیاں دے رہا ہو، بد دعائیں دے رہا ہو، تو کیا یہ چیز میک سینس کرتی ہے؟ میں دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ اگر تو یہ بات کوئی انسان کرے تو اٹ اسٹل میک سینس۔ کیوں؟ کہ انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، انسان کے پاس وہ پاور نہیں ہے، لہذا انسان گالیاں دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے، بد دعائیں دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس دنیا بنانے والے کی، جس نے یہ دنیا بنائی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور ہر طرح سے مکمل ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ We are right now talking about that kind of a thing۔ ہم ایک ایسے چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ لائک فار ایگزامپل، اگر آپ پولیس والے ہو، اگر آپ پولیس والے ہو، آپ ہر چیز پہ حاوی نہیں ہو، رائٹ؟ لیکن اگر آپ پولیس والے ہو اور کوئی شخص گاڑی کو اس کی سپیڈ لمٹ سے، اس سڑک کی سپیڈ لمٹ سے زیادہ تیز چلائے گا تو آپ اسے یہ نہیں کہو گے، پولیس والے ہو کے آپ اس بندے کو یہ نہیں کہو گے اوے تیری گاڑی ٹوٹ جائے، تیری گاڑی سپیڈ میں نہ چلے، او ٹوٹ
ٹوٹ جائے تیری گاڑی ٹھوس ہو جائے, اس کا آئل لیک کر جائے. وہ پولیس والا اس طریقے سے بد دعائیں نہیں دے گا. وہ پولیس والا اس گاڑی چلانے والے کو پکڑے گا اور اس کا چلان ٹھوک دے گا, اور پھر اس گاڑی والے کو اس کا چلان ادا کرنا پڑے گا. اگر وہ گاڑی والا اس سے بھی زیادہ تیز سپیڈ میں چلا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس والا اس گاڑی والے کو اندر کر دے, جیل میں. ناؤ یہ ایک لمیٹڈ قسم کی پاور ہے پولیس والے کے پاس, انلمیٹڈ پاور نہیں ہے. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انلمیٹڈ پاور کی. God has an unlimited power. وہ انلمیٹڈ پاور والا گاڈ ایک چھوٹے سے انسان کو, جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے, گاڈ کے سامنے, جس نے پوری کائنات وجود میں لے کے آئی, جس نے ہر انسان کو بنایا, جس نے ہر مخلوق کو بنایا, وہ اس ہر مخلوق میں سے ایک چھوٹے سے انسان ابو لہب کو گالیاں دے رہا ہے, بد دعائیں دے رہا ہے. ٹوٹ جائے ابو لہب تیرے ہاتھ, تو برباد ہو جائے, تیری دولت تیرے کسی کام نہ آئے. بالکل پولیس والا بھی کبھی نہیں کہے گا اوے امیر کے بچے تو مرسیڈیز میں جا رہا ہے, سو وٹ, میں تیرا چلان کروں گا. یہ پاور ہے پولیس والے کے پاس. آپ سزوکی ماروتی میں جا رہے ہو, یا آپ مرسیڈیز میں جا رہے ہو, یا آپ رولز رائس میں جا رہے ہو, پولیس والے کے پاس طاقت ہے کہ آپ جس مرضی ویلتھ کلاس کے اندر ہو, جس مرضی مال و دولت کے کلاس کے اندر ہو, وہ آپ کا چلان کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو, بیکاز ہی ہیز دا پاور. ہی ہیز دا پاور. ناؤ سیم از دا کیس, اللہ کے پاس طاقت ہے کہ نہیں ہے. یہ سورت جو ہے یہ ہر لحاظ سے اللہ کو کمزور دکھاتی ہے. اللہ ڈز ناٹ ہیو پاور اگر وہ اس طریقے سے کلام کر رہا ہے, اس طریقے سے بات کر رہا ہے. اگر انسان کرے, لیٹس سے محمد یہ بات کہتا ہے, یہ بات اگر حدیث میں ہوتی تو اتنا مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ محمد ایک انسان ہے, اور انسان اس طریقے سے بات کر سکتا ہے. تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو تباہ و برباد ہو جائے, تیری دولت, تیرا دھن, تیرا مال تیرے کسی کام نہیں آئے گا, تو جہنم میں سڑے گا رے. تیری بیوی وہ بھی تیرے ساتھ سڑے گی جہنم میں. وہ جو تیری لکڑیاں اٹھانے والی عورت ہے, بیوی کا نام بھی نہیں ہے, لکڑیاں اٹھانے والی عورت ہے, وہ بھی تیرے ساتھ سڑے گی, وہ بھی تیرے ساتھ سڑے گی. وہ جو عورت جو اپنے گردن کے اندر رسی باندھ کے اس کے اوپر لکڑیاں اٹھا کے لے کے آتی ہے, وہ بھی تیرے ساتھ سڑے گی. یا وہ عورت جس کے گلے میں بہت اچھا نیکلس ہے, رسی کی طرح لٹکا ہوا نیکلس ہے, وہ تیرے ساتھ سڑے گی, کیونکہ تم دونوں مل کے محمد کے خلاف ہو, میرے خلاف ہو. لائک امیجن اگر محمد یہ والی بات ایک حدیث میں کہتا تو یہ بات میک سینس کرتی کسی حد تک, کیونکہ ایک انسان بد دعائیں دے رہا ہے, اور انسان بد دعائیں دے سکتا ہے, کیونکہ اگر انسان کے پاس طاقت نہ ہو کسی شخص سے بدلہ لینے کی, تو وہ اس ٹائپ سے بد دعائیں دے سکتا ہے. لیکن اگر خدا اس طریقے سے بد دعائیں دے رہا ہے تو اٹ مینز اس کے پاس طاقت نہیں ہے, ورنہ ابو لہب کو اسی وقت نیست و نابود کر دیا جاتا. اگر اللہ آل پاورفل ہوتا تو ابو لہب کو یہ بد دعائیں نہ دے رہا ہوتا, بلکہ اسی وقت ابو لہب کا کریا کرم کر دیتا. That was how easy it was. یا آپ کہتے نہیں, ابو لہب کو عبرت کا نشان بنانا تھا تمام دنیا کے سامنے. میں کہتا ہوں اوکے, فیئر انف,
پھر بھی بد دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت صرف یہ کہنا چاہیے تھا ابو لہب تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے, جلد ہی تم دیکھنا, ہم نے لکھ دیا ہے تمہاری قسمت میں کہ تمہارا انجام برا ہوگا. That would have been more than sufficient. یہ جو بد دعائیں دینی ہیں یہ ایک خدا کا کام نہیں ہو سکتا. آل پاورفل بد دعا اگر دے رہا ہے تو بد دعا, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ بد دعا دیتے ہیں, بد دعا یعنی کہ بیڈ دعا, دعا جو ہے وہ کسی پاورفل چیز سے کی جاتی ہے. دعا جو ہے وہ کسی پاورفل چیز سے کی جاتی ہے, چاہے وہ بد دعا ہو چاہے وہ اچھی دعا ہو. بد مینز بیڈ, اچھی مینز گڈ. تو لہذا اللہ جب بد دعا دے رہا ہے ابو لہب کو تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے. ونس اگین دوبارہ غور سے سنیے, ہم انسان جب بد دعا دیتے ہیں یا کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں, اس پاورفل طاقت سے مانگتے ہیں جو وہ یہ کام کر سکتی ہے, اور ہم کہتے ہیں او اللہ, او خدا, او رب, او بھگوان, تو اس شخص کو یہ عطا کر دے, یہ چیز دے دے, یا تو میرے لیے یہ کر دے, یا تو اس کے لیے یہ کر دے. یہ پوزیٹو کی دعا ہے. دعا کسی پاورفل چیز سے مانگی جاتی ہے, کسی بھگوان سے مانگی جاتی ہے, کسی مہا آتما سے مانگی جاتی ہے, کسی گاڈ سے مانگی جاتی ہے, کسی رب سے مانگی جاتی ہے. سیم از دا کیس جب آپ کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو بد دعا بھی آپ کسی گاڈ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. لہذا جب اللہ یہاں پہ ابو لہب کو بد دعا دے رہا ہے تب بد دے رہا ہے, بد دعا دے رہا ہے, پیرش ہو جائے تیرے ہاتھ, تو تباہ برباد ہو جائے. یہ بد دعا کا سیگا ہے, یہ دعا کا سیگا ہے, چاہے وہ بری دعا کا سیگا ہے, بری پریئر ہے یہ. اٹس اے بیڈ پریئر, اٹس اے بیڈ دعا, اٹس اے بیڈ سپلیکیشن. تو مائی کوشچن از اگین کہ اس موقع کے اوپر یہ بد دعا کرنے والا رب کس سے بد دعا کر رہا ہے؟ کیونکہ دعا اور پریئر رب سے کی جاتی ہے, چاہے وہ بد ہو چاہے وہ نیک ہو. تھنک اباؤٹ اٹ, تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے اس بات کے اوپر. Who is Allah praying to? اللہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ خود طاقتور ہے, مہا پرش ہے, تو اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بائی دا وے اللہ تو پرش بھی نہیں ہے, مہا ہستی ہے, تو اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی سے اینڈ اٹ ہیپنس, وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے, کن فیکون. تو اس کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا ریالٹی. اسی لیے میں نے آج ٹویٹر پہ اس سٹریم کو اوپن کرنے سے پہلے مفتی طارق مسعود, انجینئر محمد مرزا, مفتی یاسر ندیم, میں نے ان سب کو ٹیگ کر کے کمنٹ کیا تھا, کیونکہ ہمارے پاس مسلٹے آتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ یہ والی جو صورت ہے یہ محمد کو پروفٹ بناتی ہے اور اللہ کو خدا بناتی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم ایک بچے سے بات کرتے بتایا تھا, بھائی یہ صورت اللہ کو تباہ و برباد کرتی ہے اور محمد کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے. یو نیڈ ٹو کمپریہینڈ کہ اس صورت میں لکھا کیا ہے. مفتی طارق مسعود نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے, انتہائی اسٹوپڈ ایڈیوٹک لیکچر ہے, اصل بیس پرابلم بتائی نہیں. نمبر دوسری بات, یہ آیت نازل کب ہوئی؟ کیا اس وقت تک ابو لہب بہت ساری گندے کام کر چکا تھا یا نہیں؟
देयर इज अ बिग बिग प्रॉब्लम कि ये आयत किस वक्त नाजल हुई और किस वक्त नाजल हुई के ऊपर मसले मसाइल क्यों हैं। क्योंकि अगर हम मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ चले तो अल्लाह रहमान भी नहीं है, रहीम भी नहीं है, और मोहम्मद रहमत लिल आलमीन भी नहीं है। अगर हम मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ चले तो ना तो अल्लाह रहमान रहेगा, ना रहीम रहेगा, ना मोहम्मद रहमत लिल आलमीन रहेगा, और एक छोटे से शख्स की छोटी सी बात की वजह से उसको उसी वक्त तबाह बर्बादी कर दी गई, उसके ऊपर लान तान कर दी गई। एक तरफ मुसलमानों ने झूठ का पलंदा बनाया कि बुढ़िया कूड़ा फेंक फेंक के मोहम्मद को गंदा करती रहती थी रोज 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 रोज, और एक तरफ मोहम्मद का अपना सगा चाचा यानी कि मोहम्मद के बाप का भाई, यानी कि मोहम्मद का वो शख्स जिसके साथ उसने सारी उम्र गुजारी, ऐसा चाचा जिसके दो बेटों को मोहम्मद ने अपनी दो बेटियां शादी करके दे दी, उसकी एक स्टेटमेंट की वजह से उसके ऊपर मोहम्मद और अल्लाह दोनों लान तान कर रहे हैं। वन सिंगल स्टेटमेंट की वजह से अल्लाह और मोहम्मद दोनों उस पर लान तान कर रहे हैं। इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। 80% से लेके 90% तक के स्कॉलर इस सूरत की रेवलेशन को मोहम्मद के फर्स्ट जनरल खुतबे के ऊपर डालते हैं। मोहम्मद अपनी नबूवत के स्टार्ट में उसने ओपन इस्लाम की प्रोक्लेमेशन नहीं की थी, ओपनली दुनिया को नहीं बताया था। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ इस्लाम मोहम्मद ने छुप छुप के अपनी फैमिली और इर्द गिर्द के चंद एक लोग इनको बताया था सिर्फ। इस्लाम उस वक्त शुरू शुरू में मोहम्मद के घर के अंदर मुहित था। फिर मोहम्मद ने एक पहाड़ी के ऊपर जाके आवाज लगाई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जिस वक्त ओपन प्रोक्लेमेशन की गई मोहम्मद की तरफ से अबाउट इस्लाम। वहां पे अबू लहब की, जो मोहम्मद का चचा है, जिसको मोहम्मद अपनी दो बेटियां दे चुका हुआ है, याद रखिए इसको मोहम्मद अपनी दो बेटियां दे चुका है। इसके दो बेटों के साथ मोहम्मद की दो बेटियां ब्याही गई हुई हैं। उसकी एक सिंगल स्टेटमेंट, मोहम्मद की पहली प्रोक्लेमेशन है ये। फर्स्ट टाइम मोहम्मद पब्लिक में आके अपने आप को नबूवत नबी बता रहा है। पहली दफा। तुम्हें लगता था कि सारे मान लेंगे तू नबी है? तेरे अपने चचा ने, जो तुझसे इतना मोहब्बत करता है, तू उससे इतनी मोहब्बत करता है कि तूने अपनी दो बेटियां भी उसके साथ ब्याह दी, उसकी एक सिंगल स्टेटमेंट पे तू और तेरा रब या मोहम्मद इतने तड़प गए, इतने तड़प गए, इतने तड़प गए कि तू और तेरा रब दोनों उसके ऊपर लान तान करना शुरू हो गए, उसको बददुआएं देना शुरू हो गए, और उसकी बीवी को भी बददुआएं देना शुरू हो गए। ना अल्लाह रहमान है, ना अल्लाह मर्सीफुल है, ना मोहम्मद मर्सीफुल है, ना मोहम्मद रहमान और रहीम है। कुरान की ये सूरत अल्लाह और मोहम्मद दोनों को मर्सी की कुर्सी से उठा के नीचे फेंक देती है। रहमत लिल आलमीन का ठेका लिया हुआ है, आवाजें निकाल रहे हैं रहमत लिल आलमीन की। इट्स द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ मोहम्मद रहमत लिल आलमीन। दैट्स द रियलिटी। थिंक अबाउट इट।